یہ 14 ارکان آپ کے سامنے ذکر ہوئے. یہ ارکان چھوٹ جائے تو کیا ہو؟ چھوٹ جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا، اس کی بھرپائی کیسے کی جائے گی؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کوئی رکن چھوڑتا ہے تو وہ نماز تو اس کی ہوگی نہیں، اس کی نماز منہ پر مار دی جائے گی اگر جان بوجھ کر کے کوئی رکن چھوڑتا ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بھول چوک سے کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے، بھول چوک سے کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے تو اس کی بھرپائی کیسے کی جائے، میں مثال سے سمجھاؤں گا تاکہ واضح ہو جائے بات. مثال کے طور پر آپ نے 4 رکعت کی نماز پڑھی، پہلی رکعت میں آپ رکن بھول گئے، رکوع بھول گئے، آپ کو یاد ہی نہیں رہا، دوسری رکعت بھی پڑھ لی، تیسری رکعت بھی آپ نے پڑھ لی، چوتھی رکعت میں آپ کو جا کر کے یاد آیا کہ پہلی رکعت کا رکوع چھوٹ گیا تھا، تو اب یہ جو تینوں رکعتیں ہیں یہ کینسل، یہ تینوں رکعتیں جو ہیں وہ کینسل ہو جائیں گی. اب آپ اس رکعت میں آپ کسی بھی حالت میں ہو، قیام میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، تشہد میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، آپ کو فوراً رکوع کی طرف آ جانا، فوراً رکوع کی طرف آ جانا ہے. اب یہ جو رکوع ہے وہ آپ کی پہلی رکعت کا رکوع ہے، پھر آپ اس رکوع کو صحیح سے ادا کیجئے. اس کے بعد اب یہ آپ کی جب صحیح سے ادا کریں گے تو آپ کی 1 رکعت ہوئی، اب اس کے بعد یہ 3 رکعتیں کینسل ہیں، پھر سے آپ نئی رکعتیں پیدا کیجئے، یعنی پھر سے آپ اس ترتیب سے نماز پڑھی. تو یہ رکن کا مسئلہ ہے. اگر آپ بھول جائیں اور رکن دوران نماز یاد آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے، اسی حالت پر فوراً پلٹ جانا ہے، آپ کسی بھی حالت میں ہو. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں اب جیسے چوتھی رکعت کے اگر رکوع ہی میں ہیں، آپ چوتھی رکعت کے رکوع میں ہیں تو اب پہلی رکعت کے رکوع کی طرف کیسے پلٹیں گے، رکوع تو رکوع ہے. تو اس لیے علماء نے یہ کہا کہ اگر چوتھی رکعت کے رکوع کی حالت میں آپ ہیں تو آپ وہاں سے یہ نیت کر لیجئے کہ یہ پہلی رکعت کا رکوع ہے. آپ کو یاد آ گیا پہلی رکعت میں رکوع چھوٹا تھا، آپ رکوع ہی میں ہیں، چوتھی رکعت ہے، تو آپ یہاں پر یہ جو رکوع آپ چوتھی رکعت کا کر رہے ہیں نا، اس کو پہلی رکعت کا رکوع سمجھ کر کے آپ اپنی نماز وہاں سے آگے لے کر کے چلیے. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اگر رکن بھول گئے، نماز بھی مکمل ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ مثال کے سورہ فاتحہ رکن ہے، سورہ فاتحہ رکن، کسی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی، کہیں آپ خوابوں میں مگن تھے، مشغول تھے، نماز مکمل ہو گئی، نماز کے بعد یاد آ رہا ہے کہ وہ پہلی رکعت میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تھا. تو اب ایسی صورت میں علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ آپ 1 رکعت نماز پڑھیں، 1 رکعت آپ نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھ کر کے 1 رکعت پڑھ کر کے آپ اپنی نماز کو مکمل کر لیں. اگر زیادہ فاصلہ نہ ہوا ہو تو، زیادہ فاصلہ نہ ہوا ہو تو مثال کے طور پر آپ مسجد ہی میں ہیں، مسجد ہی میں ہیں، آپ نماز پڑھی آپ نے اور رکن چھوٹ گیا تھا، پھر فوراً یاد آیا آپ کو، یا مسجد سے نکل رہے ہیں یاد آ گیا، تو 1 رکعت پڑھ کر کے آپ اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں. لیکن اگر لمبا ایک فصل ہو گیا، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھی مغرب کی نماز، اب گھر میں گئے آپ، اب عشاء کے ٹائم آپ کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے رکن ادا ہی نہیں کیا تھا، سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی ہی نہیں تھی، تو اب ایسی صورت میں مکمل نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی. یعنی فصل اگر لمبا ہو گیا تو نماز کو مکمل یعنی پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ رکن کے بغیر نماز قابل قبول ہی نہیں ہے. یہاں پر آخری چیز ہے سجدہ سہو کے بارے میں بات آئی کہ رکن اگر چھوٹے، رکن کی بھرپائی بھی کرنا ہے، سجدہ سہو بھی کرنا ہے. صرف سجدہ سہو کرنا رکن کی بھرپائی نہیں کر سکتا، اور صرف رکن ادا کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ رکن آپ ادا کریں ساتھ ہی ساتھ سجدہ سہو بھی کریں، کیونکہ غلطی ہوئی تھی آپ سے. اور غلطی کیوں ہوتی ہے؟ شیطان ذہن بھٹکا دیتا ہے، تو وہ شیطان کے لیے مار ہوتی ہے، تو وہ سجدہ ہمیں کرنا ہے. تو رکن چھوٹ جائے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے رکن کی بھرپائی کے بعد. سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ آپ آخری رکعت میں جب آپ بیٹھے ہیں، التحیات، درود اور دعائیں پڑھنے کے بعد آپ 2 سجدے کیجئے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد آپ پھر سے بیٹھیے اور آپ دونوں طرف سلام پھیر دیجئے. ہمارے یہاں جو طریقہ رائج ہے وہ بالکل بھی درست نہیں. ہمارے یہاں کیا طریقہ رائج ہے؟ التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے، التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے پھر سجدہ سہو کریں گے، پھر اس کے بعد پھر شروع سے التحیات، درود اور دعا پڑھیں گے. تو یہ طریقہ درست کیوں نہیں ہے؟ تھوڑا باریک مسئلہ ہے. ابھی آپ کو میں نے رکن سمجھایا ہے نا، میں نے آخر میں کیا ذکر کیا کہ درود پڑھنا رکن ہے کہ نہیں؟ آخر تشہد درود پڑھنا رکن ہے. اب اگر کوئی شخص التحیات پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کرنے کے لیے درود ابراہیمی سے پہلے سلام پھیر دیتا ہے، اس کی نماز قابل قبول ہے؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے درود چھوڑ دیا اور جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، حالانکہ درود کیا ہے؟ رکن میں داخل ہے. تو اس لیے جو سجدہ سہو کا یہ جو طریقہ ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے اور لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں. ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو دیکھنا.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو سجدہ سہو کیا ہے وہ دونوں طریقوں سے ثابت ہے، سلام سے پہلے بھی ہے، سلام کے بعد بھی ہے، تو اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ لیکن سلام کے بعد جو ہے وہ پوری دعائیں، دونوں بھی سجدہ سہو جو ہے وہ پوری دعائیں پڑھنے کے بعد ہی سجدہ سہو کرنا ہے۔ اور سجدہ سہو اگر آپ کر رہے ہیں، جیسے آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سجدہ سہو کیا، پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد پھر دعائیں وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوراً سلام پھیر دیجیے۔ کچھ لوگ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمیں پھر سے تحیات پڑھنا؟ نہیں، آپ نے تحیات، درود اور دعائیں پڑھ لی، سلام پھیر دیا آپ نے، سجدہ سہو آپ نے کیا، سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ بیٹھے اور فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے آپ اپنے نماز سے فارغ ہو جائیں۔ تو یہ ارکان ہیں اور یہ ارکان کی تفصیلات ہیں۔ نہیں سمجھا میں سوال۔ جی نہیں سجدے کریں گے، پھر وہاں سے جو ترتیب کے ساتھ جو نماز ہے نا، ہاں وہ سب کینسل ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ تقریباً شاید 10واں رکن تھا، ہاں 10واں ہی رکن جو میں نے بتایا ہے وہ یہ کہ نماز کے ارکان کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا، تو ترتیب ضروری ہے۔ اگر آپ نے پہلے رکعت کا رکوع چھوڑا تھا تو پھر اس کے بعد کے سجدے بھی آپ کو کرنے پڑیں گے، اگرچہ سجدوں میں غلطی نہیں ہوئی ہے۔ جی ہاں نہیں، رکوع کی طرف آ جانا، نہیں ڈائریکٹ رکوع میں، کیونکہ قیام تو آپ کا صحیح تھا نا، جہاں غلطی ہوئی تھی وہاں پر آئیں گے۔ جیسے اگر آپ کا سجدہ اگر مس ہوا تھا پہلی رکعت میں، آپ رکوع میں ہیں تو آپ سجدے میں چلے جاؤ، پیچھے قیام کی طرف نہیں جائیں گے، آپ سجدے میں چلے جاؤ، کیونکہ وہ سجدہ آپ کا چھوٹا ہوا تھا اور اس کو پہلی رکعت شمار کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔